آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے جی جی تفسیر ابن کثیر میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قیامت کو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو بلائیں گے، اور بلائیں گے کیوں کہ پچھلی امتوں کے جب حساب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ بھائی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں، تم نے بات کیوں نہیں سنی ان کی؟ جی تو وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا۔ تو پھر اس امت سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلوائیں گے اور وہ ان پہ گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر قوم میں ہادی تو آئے ہیں۔ جی وہ کہیں گے جی یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، تو ان کی بات تو کیسے ہم مان لیں، یہ ان کی بات معتبر نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محبوب آپ آئیں اور آپ بتائیں آگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کی گواہی پہ فیصلہ ہو جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بے شک یہ امام صاحب نے فرمایا۔ جی پر امام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی تو دیں گے، کیسے دیں گے یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس آیت میں تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ہے، اس میں اس امت کے صالحین کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی لوگوں پہ گواہ ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جی کہ آپ کی وساطت سے آج آپ کے چینل کے تھرو اتنا خوبصورت ٹاپک جی سر، اور یہ علمی مجلس جو ہے یہ ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہے۔ جی دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ ہم جو کہیں سنیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے میانہ روی، جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس پرفتن دور میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہاں بہت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے معمولات ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، معمولات کرنا، کھانا پینا، عبادات کرنا، اس میں میانہ روی کی کمی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک، اور یہ امت شاہدہ جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ یہ امت شاہدہ ہے۔ واہ، دیکھیں ایک دعا جو ہم اکثر نماز میں بھی مانگتے ہیں، جی علاوہ ازیں بھی دعا مانگی جاتی ہے، ہر رکعت میں ایک دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ واہ، اس کا جو اگلا پیرا ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک، کہ نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا ہاں، تو یا وہ گمراہ ہو گئے، یا گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک، تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو غیر المغضوب ہے نا، ہاں یہ بنی اسرائیل کے دو قومیں تھی، صحیح، ایک ہی خاندان تھا، اس کے دو گروہ ہو گئے، اور ایک افراد کا شکار ہو گئے، ایک تفرید کا شکار ہو گئے، جن کو ہم یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو جو یہود تھے وہ کمی کرتے تھے، جو توریت میں آیات نازل ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے تھے، جی اپنی مرضی سے ان کو کم کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، اور جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک، تو خالق کائنات نے پھر ان دونوں کی ان افراط و تفرید یا غلو اس کو کہہ رہے ہیں زیادتی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک، کہ اب ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے اس راستے سے بچا جو گمراہی کا راستہ ہے۔ وہ گمراہ کون تھے؟ جو میانہ روی نہیں اختیار کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا ایک خوبصورت عمل یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے، آپ کی سیرت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہم نے ہر حال میں، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، درد ہو، ہم جس حال میں بھی ہم نے میانہ روی کو اختیار کرتے رہنا ہے۔ اس کے درمیان میں ساتھ ایک جو تھا نا جس کا میں نے سلائڈ سے ریفرنس بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، جی اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس امت کے جو لوگ ہیں یہ لوگوں پہ گواہ ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ گواہ ہیں۔ بے شک۔ تو یہ گواہی کیسے دیں گے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں یا اس امت کے لوگ بھی گواہ ہو جائیں گے لوگوں پہ؟ سر دیکھیں نا، قیامت والے دن گواہی کے طور پہ دیگر قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ بھی شاہد ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحیح، کہ حضور علیہ السلام قیامت والے دن تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ ٹھیک، تو اس اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جی جی، تو اسی طرح
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے یہ بھی جس طرح ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ اور شان ہے تمام انبیاء سے افضل الاعلیٰ ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ٹھیک، تو اس کی تفسیر میں بھی یہی ہے. اسی طرح اس امت کو بھی دیگر امتوں میں یا ہمارے نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، تمام امتوں کے اصحاب، ان کے اولیاء اور ان کی امتوں سے سب سے زیادہ یہ فضیلت والی یہ امت ہے. تو شاہ صاحب اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس امت کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر حاصل ہے، جی جی جی، علم نشرح لک صدرک، ماشاءاللہ، تو اسی طرح اس امت کو بھی یہ شرح صدر کی جو نعمت ہے یہ حاصل ہے، اور اسی وجہ سے یہ افضل ہے. یہ افضل ہے اور یہ بھی امت شاہدہ ہے. بالکل ٹھیک، جس طرح ہمارے نبی شاہد ہوں گے یہ امت بھی امت شاہدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.